पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल एक बार फिर एक सवाल गर्दिश कर रहा है और वो ये कि क्या नज़ीर ज़रूरत आज भी ज़िंदा है और क्या हमारी आला अदलिया आज भी निज़ाम की मजबूरियों, निज़ाम की सफाकियों की असीर है और खुल के फ़ैसले करने से गुरेज कर रही है। अब काफ़ी सारे सवालात हैं, इस हवाले से कई दोस्तों ने उठाए हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि आइन के मुताबिक जितने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए वो नहीं हुए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आइन की खिलाफ वर्जी हुई। इस खिलाफ वर्जी को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अगस्त के महीने में अमलन तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस तरह असम्बलियों की तहलील के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें कायम होती हैं, लेकिन उस फैसले की वजह से जो कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अब चूँकि 90 दिन वाला मामला ख़त्म हो चुका है, अब ये हुकूमतें तकरीबन 1 साल तक कायम रह सकेंगी, जो कि सरासर आइनी खिलाफ वर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ इस तमाम सिस्टम को बज़ाहिर हासिल है। इस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उस गैर कानूनी इजलास को कानूनी माना गया है जिसमें 2 वज़राए आला यानी निगरान वज़राए आला ने शिरकत की, जबकि आइन कहता है कि अगर नई मरदमशुमारी नहीं हो सकती तो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो सकते हैं। पुरानी मरदमशुमारी पर 5 साल की मुद्दत पूरे होने के बाद आइन के आर्टिकल 254, 251, 224 और 251 को मद्देनज़र कर कराए जा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं कराए गए और ये फ़ैसला 2 निगरान वज़राए आला की मौजूदगी में हुआ। इलेक्शन के अल्तवा पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह आइन का आर्टिकल 268 सदर पाकिस्तान की हैसियत को वाज़े करता है और उनको सुने बग़ैर सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में बातें हुई जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और इसका ताल्लुक़ भी बुनियादी तौर पे इलेक्शन की तारीख़ों से था। इस तरह आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी हुई। सेक्शन 57 जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का है की खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करने का इख्तियार है। अब PTM हुकूमत ने असम्बलियों को अपनी मुकर्ररा मुद्दत क्यों पूरे न होने दी? पूरे एक बदनीयती पे मबनी एक फ़ैसला था, यानी असम्बलियों की मायाद पूरी होने से महज 2 दिन कबल असम्बलियों को तहलील किया गया, यानी कौमी असम्बली को, जिसका मतलब है कि इंतखाबात की तैयारी के लिए फिर 90 दिन का वक्फ़ा हासिल किया गया। अब ये एक लिहाज से बदनीयती पे मबनी इक़दाम था। अब इसका मकसद इंतखाबात की 5 साला मुद्दत को बुनियादी तौर पे 60 दिन से 90 दिन करना था। इसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ फरवरी 2023 में अमलन तहलील हो गई थी। इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होना आइनी फ़र्ज़ था, लेकिन ताहाल इलेक्शन न हुए। आखिर वजह क्या है जो इलेक्शन को इतनी देर हो रही है? फिर इसके साथ साथ तोशाखाना केस था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जुज़वी तौर पे मुअत्तल किया फ़ैसले को, लेकिन उनकी जो सज़ा है इमरान खान की वो तकरीबन बरकरार है। उसी के तहत वो इस केस में बंद भी रहे। उनकी इस हवाले से जो ज़मानत के लिए दरख्वास्तें हैं वो भी ज़ेर इल्तवा हैं, उस पर फ़ैसला नहीं हो सका। और फिर इस तरह लाहौर की कोट लखपत जेल में जो कैदी ख़वातीन हैं जिनको 9 मई के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था मुख्तलिफ़ केसों में, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ने अमलन खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालत उज़्मा आइन के नफाज और इसके फ़ैसलों पर कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या वो भी 1954 के नज़रिए ज़रूरत का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद कर रही है? 1954 में हुआ ये था कि चीफ जस्टिस मुनीर अहमद ने बुनियादी तौर पे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की एमरजेंसी के नफाज को जायज़ करार दिया था, हालात का तकाजा करार देकर। बाद में भी जितने मार्शल लॉ आए उनको भी तकरीबन हर मार्शल लॉ को अदलिया ने वैलिडेट किया, ये कह के हालात ख़राब हो गए थे। अब इसी दौरान एक और इशू भी सामने आया है और उससे भी शायद ये ज़ाहिर हो सकता है कि क्या अदालत उज़्मा मौजूदा निज़ाम की असीर है, मजबूरियों और मसलहतों के ताबे है, या कोई आज़ाद फ़ैसला कर सकती है। आप सुन चुके होंगे कि
عمران خان نے بدھ کے روز آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کی جانب سے سائفر کیس میں اپنے خلاف فرد جرم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ ان کے وکیل حامد خان کے توسط سے سپریم کورٹ میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فرد جرم جو اس نے عائد کی تھی اس کو روکنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے 23 اکتوبر کے حکم کو آئین اور قانون کے منافی قرار دیا جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بھی کہا، حامد خان صاحب نے، کہ اس کیس میں انہیں سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ان کے خلاف جعلی مقدمات بنانے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ اپنی 18 صفحات پر مشتمل درخواست ضمانت میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے سائفر کیس سے متعلق 15 قانونی سوالات بھی رکھے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بات پر غور کرے کہ آیا ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے والی عدالتوں نے اس بات پر غور کیا کہ سائفر کیس سیاسی طور پر محرک تھا، یعنی سیاسی محرک تھا اس کیس کا، اور انہوں نے کیس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے دائرۂ اختیار کے کردار اور اس کے بدنام ان کے عزائم پر بھی بیسکلی سوال اٹھایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور عمران خان کے نائب ہیں، ان کے خلاف بھی سائفر ہی کے مقدمہ چل رہا ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں اس وقت گرفتار ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فرد جرم کو چیلنج کیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر 26 اکتوبر کو خصوصی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا اور عمران خان کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ ٹرائل کورٹ نے فرد جرم کا عمل جلد بازی میں مکمل کیا تھا۔ تو جناب، اس طرح کے جو صورتحال ہے جس کا سامنا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، ان کے نائب کو اور بہت سارے اور لیڈروں کو ہے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا مداوع شاید سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا موجودہ سپریم کورٹ کمپرومائزڈ ہے، کیا وہ بھی جو نظام کی ہماری مجبوریاں ہیں ان کے تحت بہت سارے سو موٹو ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور بہت سارے کیسوں میں وہ بالکل ان کو ٹچ ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ قاضی فیضیسہ چیف جسٹس صاحب نے تو بہت سارے معاملات جو ہیں ان کے اختیارات رجسٹرار کو تفویض کر دیے ہیں تاکہ وہ معاملات چیف جسٹس اور دوسرے ججوں تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ اب یہ بہت ساری شکایات ہیں جو کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے نام اپنی اپیل میں بھی، پٹیشن میں بھی کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو مشکلات ہیں ان کا ایک اور جھلک، یعنی پی ٹی آئی کو اس وقت جو درپیش مشکلات ہیں، جبکہ 8 فروری 2024 کو انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، وہ ہے کہ آن گراؤنڈ اس پارٹی کو اور اس کے ارکان کو، لیڈروں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، انہی مشکلات پہ مشتمل ایک چارٹر ڈاکٹر بابر اعوان اور بیرسٹر گوہر علی لے کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ کوئی 24 نکات پہ مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور اس میں چند بڑے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو قدم قدم پہ بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں نگران حکومتوں کے اقدامات پہ۔ سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ اربوں روپے کے فنڈز 2 نگران حکومتیں اور مرکزی حکومت جاری کر رہے ہیں، جو کہ آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ این کے پسندیدہ افراد کی تقرری، جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، وہاں پہ کلیدی پوزیشنز پہ ان کو لگایا گیا ہے۔ تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح یہ انتخابات پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح تیسرا ایک اور نقطہ ہے کہ 13 اور 30 اکتوبر پٹیشن پر جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس پر جلد فیصلے کا مطالبہ کیا۔ اس پٹیشن میں پی ٹی آئی نے بنیادی طور پہ انتخابی نشان بلہ یعنی کرکٹ بیٹ کا مطالبہ کیا ہے، اور ابھی تک جو 13 اور 30 اکتوبر کو یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں اس پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تو بڑی فکر ہے پارٹی کو کہ یہ فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو سکے، بے یقینی ختم ہو سکے کہ پارٹی کو یہ نشان ملے گا یا نہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی کو
ایک اور بڑا نقطہ جس کا ہم نے دیکھا بھی کہ کئی جگہ پہ اجلاس کی کارنر میٹنگ کی اجازت بھی مل جاتی ہے، لیکن پولیس آ کے اس جلسے کو کارنر میٹنگ کو اکھاڑ پچھاڑ دیتی ہے۔ تو چارٹر آف ڈیمانڈ جو چیف الیکشن کمشنر کو پیش کیا گیا، اس میں پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پارٹی اجلاس، جلسوں، کارنر میٹنگز اور انتخابات سے متعلق تشہیری مواد، بینرز، پوسٹرز کی تیاری میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ بڑے سسٹمیٹک انداز میں پولیس اور مقامی اہلکار ان کی ہر اس کام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو ضروری ہیں، ان کو درکار ہیں اپنے انتخابی مہم میں شامل ہونے کے لیے، تیاریاں کرنے کے لیے۔ تو یہ بحیثیت مجموعی اب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ تو بظاہر کر لیا کہ ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، لیکن جب تک وہ مشکلات جو کہ 24 مشکلات اور 24 رکاوٹیں پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھی ہیں، جب تک ان کا ازالہ نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوگا پارٹی کے لیے کوئی بھی الیکشن جیتنا۔ اور یہی سوال پھر دوبارہ عدالت عظمیٰ کی طرف بھی جاتا ہے کہ کیا عدالت عظمیٰ کو نظر نہیں آ رہا، روزانہ یہ چیزیں رپورٹ بھی ہوتی ہیں، یہی 24 نکات جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، اس میں بنیادی طور پہ جو شکایات ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں، جو کہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک یہ وہ حقوق ہیں جو کہ تمام پاکستانی شہریوں کو، ان کی رہنما تنظیموں کو، نمائندہ تنظیموں کو، سب کو حاصل ہیں۔ لیکن ایک پارٹی کے معاملے میں بظاہر یہی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کہتا ہے جو الیکشن کمیشن کو پیش کیا گیا، ایک پارٹی کو کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہماری سپریم کورٹ کمپرومائزڈ ہے؟ کیا ہماری سپریم کورٹ بھی مصلیتوں کا شکار ہو چکی ہے؟ اور ان حالات میں کیا منصفانہ انتخابات کی ضامن بن سکے گی ہماری عدالت عظمیٰ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے موجودہ صورتحال میں۔ بہت بہت شکریہ۔